جیسا کہ درود پاک کا بھی ذکر ہوا تو ایک اور پہلو میرے ذہن میں آیا، اور جیسا کہ بٹ صاحب آپ نے بھی ایک وہ واقعہ بتایا دوسروں سے دعا کرنے کے کانسیپٹ کے حوالے سے، تو کیا دوسروں سے دعا کروانی چاہیے؟ اس کے کوئی فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک عمومی رویہ ہے، جی ہمارا ایک عمومی رویہ ہے کہ ہم اکثر لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دوسروں سے، جبکہ اللہ کہتا ہے بندے میں تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ جو دوسروں سے دعا کروانے کا جو ایک تاثر ہے یا کانسیپٹ ہے، اس کے بارے میں کچھ بالکل درست کانسیپٹ ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تم معصوم زبان کے ساتھ دعائیں کرو۔ تو معصوم زبان سے کیسے کریں، ہم تو گناہ گار ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جب تم دوسرے کے لیے دعا کرو گے تو اس کے حق میں تمہاری زبان معصوم ہوگی، وہ تو گناہ اس نے خود کی۔ تو لہٰذا دوسروں کے لیے دعا کرو اولاً، تو ثانیاً اپنے لیے کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی، تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا۔ ابھی علامہ صاحب نے وہ روایت بھی پڑھی تھی۔ تو لہٰذا ایک تو ہے آپ عام دوستوں سے چلتے پھرتے یار میرے لیے دعا کرنا، ایک ہے پھر آپ ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، مجھ سے زیادہ نیک متقی صالح ہیں، ان میں پہلا درجہ آپ کے ماں باپ کا آتا ہے۔ آپ بعد میں کسی پیر فقیر کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے اپنے ماں باپ، تو آپ ماں باپ سے کہیں ہمارے لیے دعا کریں، بہن بھائیوں سے کہیں دعا کریں، پھر اس کے بعد کوئی بزرگ ہے، عالم ہے، نیک آدمی ہے، اس سے کہیں آپ کے لیے دعا کریں۔ بیماروں کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی دعا، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ سمجھ لیں مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے بعد سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر جمعہ کے دوران، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان میں تو پیکج ہی پیکج ہے، یعنی جب آپ ہاتھ اٹھا کے بیٹھتے ہیں سارے دن کے بھوک پیاس کے بعد، تو کیا آپ کا رب جس کے لیے آپ نے بھوک پیاس بغیر کسی مقصد کے تھوڑی گزاری ہے، کسی مقصد کے لیے، تو جس کے لیے یہ ساری برداشت کیا، کیا وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا؟ دعا میں ایک بٹ صاحب راز ہے، لفظ دعا، دعا کا مطلب کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، بتائیے؟ پکارنا۔ سر آپ پکار اس کو تو رہے ہیں کہ وہ آئے، اور خود جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو یہ کیسی پکار ہوئی؟ ایک حدیث ہے جی۔ اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی آپ سے کہ دوسروں کے توسط سے یا کوئی وسیلے سے دعا مانگنا یہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت اچھا ہے، جیسے درود بھی ایک وسیلہ بنا دعا کے لیے، کیا اور ہستیاں، بزرگ یہ بھی دعا کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں؟ جی بالکل بن سکتی ہیں، اسے کہتے ہیں توسل کہتے ہیں جی، ان کو وسیلہ بنانا۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی اس طرح اشارہ فرماتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہن کہا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وجیہن کہا گیا ہے، اللہ کے ہاں باعزت باعظمت ان کو وسیلہ بنانا، انبیاء کو وسیلہ بنانا، رسول کو بنانا۔ اور خصوصاً میرے ایک ذہن میں حدیث آ رہی تھی کہ دعاء الوالد للولد کدعاء النبی للامت، والد کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے ہوتی ہے۔ جس طرح نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح والد کی دعا جو ہے وہ بھی بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو یقیناً رد نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ یہ انبیاء ہیں، رسول ہیں، ائمہ معصومین ہیں، ان کا وسیلہ دیں تو اللہ رب العزت کبھی بھی دعا رد نہیں فرماتے۔ دیکھیں کچھ ایسی دعائیں ہیں جو منقول ہیں، مروی ہیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ بِکَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم نبینا و ابونا، سب سے پہلے نبی اور ہمارے باپ، ہمارے جد، ہمارے بزرگ، ان کو جب اللہ رب العزت ان سے ترک اولا ہوا تو ان کو حکم ملا کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم نے سیکھے اپنے رب کی طرف سے بے کلمات، چند کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، ان کلمات کے توسل سے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت کو پکارا، فَتَابَ عَلَيْهِ، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو وہ کلمات کون تھے؟ وہ کلمات پنجتن پاک کے نام تھے۔ اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے، ہماری جیسے ہمارے بھائیوں کی کتابیں ہیں سیاہ ستہ، حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، ہمارے اہل تشیع میں حدیث کی جو بڑی کتابیں ہیں قرآن مجید کے بعد وہ کتب اربع ہیں، ان میں ایک اصول کافی بھی ہے۔ اصول کافی وہ کتاب ہے جو ہمارے 11ویں امام اور 12ویں امام کی موجودگی میں لکھی گئی ہے، محمد بن اسحاق یعقوب کلینی نے لکھی ہے، بہت کمال کی کتاب ہے۔ تو اس میں یہ باقاعدہ
درج ہے اصول کافی میں کہ یہ جو معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو وسیلہ ہے نا، یہ اس میں اصول کافی میں ہے اللہم بجاہ محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. تو اللہ رب العزت نے وہ کلمات حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو القاء کیے، ان پنجتن پاک کے نام، ان پنجتن پاک کے نام سے اللہ رب العزت سے دعا کی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے، تو ان کی دعا مستجاب ہوئی، قبول ہوئی. الحمدللہ 2018 میں اللہ رب العزت نے مجھے شرف بخشا، میں ایران بھی گیا. امام رضا علیہ السلام کا روضہ ہے، 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا، اور قم المقدس میں ان کی بہن فاطمہ قم معصومہ قم کا روضہ ہے. اور عراق میں تو حضرت علی جو باب العلم ہیں، رسول اللہ کے شاگرد ہیں، رسول اللہ کے داماد بھی ہیں، رسول اللہ کے شاگرد بھی ہیں، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، رسول اللہ کے نائب بھی ہیں. ہر سوائے جنگ تبوک کے ہر جنگ میں ہر موقع پہ نبی کے ساتھ ساتھ ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، نبی کی زبان چوس چوس کے پرورش پائی ہے. تو وہ حضرت علی علیہ السلام کے روضے پہ گیا، مولا امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ کربلا میں گیا، سیریا شام میں بھی گیا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روضے پہ. وہاں اذن دخول لینا ہوتا ہے، پھر دعائیں کرنی ہوتی ہیں. تو وہاں جو کتابیں رکھی ہوتی ہیں عربی میں، تو وہ ہم نے کتابیں دعائیں پڑھی ہیں. کوئی ایسی دعا نہیں ہے جس میں اہل بیت کا وسیلہ نہ دیا گیا ہو. کیا بات. پھر ان پنجتن پاک کا، 12 ائمہ کا، انبیاء کا، رسول کا وسیلہ دیا گیا ہے. اس وسیلے کی وجہ سے دعائیں شرف قبولیت کی منزل تک پہنچتی ہیں. آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اہل بیت اور ائمہ معصومین اور انبیاء کرام کے علاوہ اور کن کن جو ہے وہ ہستیوں کے ہم وسیلے جو ہیں وہ دعا میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک کال ہے، ہم کالر کا سوال بھی ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کہاں سے ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم. میں ثنا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی. میرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انسان پہ ضرورت سے زیادہ مشکلات نہیں ڈالتے، جتنی اس کی برداشت ہو اتنی ہی ڈالتے. لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسان بہت زیادہ اب مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید اس کی برداشت سے زیادہ اس کو تکلیف دی جاتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت پہ اس انسان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ جی انسان شکریہ کو سوسائڈل تھاٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں اس ٹائم پہ. جی ثنا شکریہ. ڈاکٹر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس ایسے پیٹرن پر خلق کیا ہے کہ اس میں سے کوئی آزمائش سے بچ نہیں سکتا. سورہ بقرہ کے اندر ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں آزماؤں گا تم کو 4 چیزیں بتائیں خوف کے ساتھ. خوف کی کئی صورتیں، مال کا خوف، جان کا خوف، اولاد کا خوف، عزت آبرو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ساتھ، تنگ دستی کا خوف. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے نقصان کا خوف. وَالْأَنفُسِ، اور جان کے نقصان کا خوف. یہ 4 قسمیں اللہ نے بتائیں. اور دوسری جگہ فرمایا اَيَحْسَبُ النَّاسُ، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں اَن يُتْرَكُوا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. دیکھیے اللہ نے ہمارے لیے ایک جنت کا گھر تیار کر کے رکھا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے یہ کوالیفیکیشن کا پورا دنیا کوالیفیکیشن کرائٹیریا ہے. آپ کو مشکلات میں ڈال کے اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اس مشکلات پر رد عمل کیا دیتا ہے، اور آپ کا رد عمل طے کرے گا کہ آپ نے جنت میں جانا ہے یا نہیں. اور اگر جنت میں جانا ہے تو پھر جنت میں کس مقام پر جانا ہے. جنت مہذب لوگوں کا گھر ہے. مشکلات کے بعد آپ کا رویہ اگر تہذیب یافتہ لوگوں والا ہوگا، صبر والا، استقامت والا، انتقام والا نہیں ہوگا، رد عمل والا نہیں ہوگا، تو یہ مہذب لوگ اللہ کو جنت کے لیے چاہیے. لہٰذا ان مشکلات کو یہ مت سمجھیے، کوئی مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو مشکلات بھی آتی ہیں، پلٹ کے آسان ان مع العسر یسرا، مصائب کا گھر ہے. تو لہٰذا آپ نے اس پر صبر کیا، اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا رب آپ کا رویہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ اس مشکل پر رد عمل کیا دیتا ہے، اور وہ رد عمل آپ کا اجر تعین کرے گا. بے شک. اور یہ ٹینڈنسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے اس کو برداشت کرنے کی. جو مشکلات آتی ہیں تو وہ آپ کا اسٹیمنا اور کیپیسٹی بڑھاتا جاتا ہے. صاحب عام طور پہ ڈاکٹر صاحب، میں نے بٹ صاحب معذرت، میں نے وسیلے کے حوالے سے سوال کیا. وہ میں بتا دوں. دیکھیے ایک اصولی بات سے نشین ہمارے یہاں پر ہے نا کنٹروورشل بات اور لوگوں کو تھوڑی سی ہے کنٹروورشل. میں عرض کر اصول یہ ہے کہ دعا صرف اللہ سے کی جائے گی. جی. کسی اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کی جا سکتی. اب اگلی بات کہ دعا کرنے میں احادیث کے اندر کثرت سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خود انبیاء کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. اچھا، اب تینوں چیزیں قرآن میں موجود ہیں کہ نبی نے نبی کا وسیلہ دیا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے. نبی نے غیر نبی کا وسیلہ دیا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے. اور غیر نبی نے نبی کا وسیلہ دیا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے. اچھا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھی ہیں اور ان کے پاس پھل آ رہے ہیں. اب وہ نبیہ نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھے، وہ ولیہ ہیں. حضرت مریم نبی نہیں ہیں، اور ان کے باہر ان کے پھل دیکھتے ہیں، بے موسمی پھل. حضرت زکریا کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آتے ہیں؟
وہ فرماتی ہیں میرا اللہ بھیجتا ہے. اب اللہ کا نبی اتنا متاثر، ان کا اتنی اللہ کے قریب ہے. اب وہ وہی دیکھیں نا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے کہا کوئی بھی قربت والا ہے تو اس سے فیض لیا جائے. باہر آ کے دعا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک، باہر آ کے دعا کر رہے ہیں یہ تصور رکھتے ہوئے کہ یہ اس ولیہ کے حجرے کے پاس کھڑا ہو کے میں دعا کر رہا ہوں، اللہ نے قبول بھی کر لی. حالانکہ کیا نبی کی ویسے قبول نہیں ہوتی؟ پھر دوسرا، نبی نے غیر نبی نے نبی کو بھی وسیلہ کیا. مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے اپنی قمیض بھیجی. قرآن میں اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیض لے جاؤ، فالقوہ، وہ ان کے چہرے پر لگاؤ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی، اللہ نے بینائی لوٹا دی. تو لہٰذا اصول واضح رہے کہ ان تمام چیزوں میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس کے علاوہ وسیلہ بندوں کا ہو، نیک کا ہو، صالحین کا ہو، اہل بیت اطہار کا اولا، پھر صحابہ کرام کا، پھر ائمہ، تابعین، نیک صالحین، جس کے بارے میں آپ کا جو لوگ جو ہے وہ گڑ گڑانے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں بزرگ سے ہی لینا ہے، آپ ہی دیں گے. نہیں، یہ کوئی تصور نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا. سمجھ آئیے، اللہ کے علاوہ نہ کسی سے مانگا جا سکتا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے. اصلاً حقیقتاً صرف اللہ حاجت روا ہے اور صرف اللہ مشکل کشا ہے. اس کے بعد اللہ کی عطا سے سب دیتے ہیں. صحیح بخاری میں حضور کے لیے حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، عطا اللہ کرتا ہے، میں بانٹتا ہوں لوگوں میں. تو اس تصور کے تحت آپ وسیلہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن براہ راست مانگنا اپنے اللہ سے ہوتا ہے. جی یہاں پر کال ہے ہمارے ساتھ، کالر ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، عدیلہ کاظمی چکوال سے. جی عدیلہ. جی میرا کوشچن ہے کہ جیسے کہ رمضان میں بالخصوص بتایا جاتا ہے جیسے دعا جوشن کبیر اور دعا جوشن صغیر ہے. جی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر رمضان میں آپ اس کو 3 دفعہ یا 2 دفعہ پڑھیں بالخصوص تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی یہ پھر جو لکھنے والے ہیں، جو بکس وغیرہ میں یہ لکھتے ہیں، یہ سب سے پہلے تو ان لوگوں پر اس چیز کا بتایا جائے کہ جی اگر اس طرح کا ذکر ہے یا دعاؤں کو پڑھنے سے اگر آپ لوگ اس طرح ساتھ لکھ رہے ہیں کہ جی عمل ساتھ نہیں بتا رہے کہ حقوق العباد کی بھی بات ہو رہی ہے، تو یہ ان کو چاہیے کہ یہ اس چیز کو کلیئر کریں. جی ٹھیک ہے عدیلہ.